بسم اللہ الرحمن الرحیم. کھری بات کے ساتھ میں ہوں حمید بھٹو. آج پاکستان کے ایسے سیاستدان کے گھر پر آئے ہیں جس سے ہم کسی جلسے یا اسمبلی میں ملنے نہیں گئے. ان کی سیاست مختلف دور میں اپنے الگ انداز سے نظر آئی ہے. 4 بار صدر اسمبلی کے ممبر رہے, 8 وزارتیں ان کے پاس رہی, 1 بار ایڈوائزر بھی رہے وزیر اعلیٰ سندھ کے. سندھ کی سیاست میں بڑا اہم کردار 31 اگست 1950 کو لاہور میں میجر جنرل عبداللہ خان مروت کے گھر جنم لیتے ہیں. کراچی میں تعلیم IBA سے BBA کرتے ہیں. 1985 میں PPI سے سیاست کا آغاز کرتے ہیں. پنجابی پختون اتحاد سے سیاست ضیاء کا دور. یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ آج ایک اہم سیاستدان عرفان اللہ مروت کے گھر پر ہم موجود ہیں. ان سے کھری بات کریں گے. عرفان صاحب, آپ کی مہربانی کہ آج آپ نے کھری بات کے لیے وقت دیا. آپ نے سیاست کا آغاز جیسے میں نے کہا 1985 سے پنجابی پختون اتحاد ملک سرور نے بنائی, اور اس پارٹی بنانے میں جنرل ضیاء کا اس کو سپورٹ کرنے میں بڑا اہم رول تھا. اس پارٹی سے سیاست کا آغاز کیسے اور کیوں, کس وجہ سے آپ نے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا شکریہ جی, آپ نے یہ موقع دیا بات کرنے کا. ہم لوگ جب نئے آتے ہیں نا سیاست میں, اس کو پتہ نہیں ہوتا کس نے بنائی ہے پارٹی اور کس کا ہے. وہ آدمی فریش ہوتا ہے, اس وقت جذبہ ہوتا ہے. میں تو ایک جذبے کے تحت آیا تھا جی کہ کراچی میں ہمارا رہنا مشکل ہوتا جا رہا تھا. کراچی میں رہنا مشکل ہوتا جا رہا تھا بحیثیت پٹھان, بحیثیت پنجابی, بحیثیت ہزارے وال. یہاں رہنا مشکل ہوتا جا رہا تھا, اور ایک ایسی فضا بن گئی تھی کہ جہاں جان کے خطرے تھے سب کو. وہ بعد میں وہ چیز سامنے آ گئی کہ روز 20-20, 30-30 لاشیں کراچی کی سڑکوں پہ ملتی تھی, نظر آتی تھی. اس زمانے میں جب لوگ گھبرا رہے تھے سامنے آنے سے, تو میں نے پھر قدم اٹھایا اور PPI میں شامل ہوا, صرف اور صرف اس لیے کہ ہم جو نارتھ کے رہنے والے لوگ ہیں, رحیم یار خان سے یا سکھر سے آگے کے رہنے والے لوگ ہیں, ہمیں ادھر تحفظ کوئی نہیں دے رہا تھا. ہم اپنے تحفظ کے لیے پھر کھڑے ہوئے. کس سے تحفظ نہیں مل رہا تھا؟ جیسے آپ نے کہا پنجابی پختون یہاں پہ سب آ کے بیٹھ گئے اور بڑی اہم جگہوں پہ موجود تھے. اس وقت PPI کے ساتھ MQM کا بھی عروج شروع ہوا. وہ پارٹی بھی اسی شاخ سے نکلی جہاں سے PPI نکلی. تو پھر جھگڑا کس کے ساتھ تھا؟ میں نے آپ سے عرض کیا جی کہ جب آدمی ینگ ہوتا ہے, شروع میں قدم رکھ رہا ہوتا ہے, اس وقت پیچیدگیاں پتہ نہیں ہوتی کہ یہ پارٹی کس نے بنائی, کس مقصد کے لیے بنائی. اس وقت تو ہم لوگ جذبے میں اپنی قومیت کے اس میں شامل ہوئے. اور جو غریب آدمی ہوتا ہے نا جی, اس کو بیچارے کو کیا پتہ ہے کہ گولی کدھر. اس کو تو فکر یہ ہوتی ہے کہ شام کو میں زندہ گھر پہنچوں گا یا نہیں پہنچوں گا, یا میرا بچہ باہر کہیں نکلا وہ واپس آئے گا یا نہیں آئے گا. یہ حالات تھے کراچی کے جی, آپ سب نے دیکھے, ہم سب نے دیکھے. اور شروع ہوا پٹھانوں کے خلاف, پھر پنجابیوں کے خلاف, ہزارے والوں کے خلاف. جب سندھیوں پہ بات آئی تو پھر شور مچا, باری باری سب پہ آیا. ہم لوگ کھڑے ہوئے, سندھیوں کے ساتھ بھی کھڑے رہے. اس میں قصور آپ کس کا ٹھہرائیں گے؟ اب قصور تو جی بہت سارے لوگوں کا ہے. اس وقت کی حکومت کا بھی قصور ہے, کمزوری دکھائی. اور باقی جنہوں نے یہ ساری چیزیں بنائیں ان کا بھی قصور ہے. خلائی مخلوق بناتی ہے
ہم سب کو پتہ ہے خلائی مخلوق کیا ہوتی ہے، وہی بناتے ہیں، وہی چلاتے ہیں، وہی توڑتے ہیں۔ آپ نے بات کی سیاست کی، آپ کی 1973 میں شادی ہوتی ہے غلام اسحاق خان کی بیٹی، جو ان کی بڑی چہی تھی، دادری بیٹی ہے، اس کے ساتھ شادی ہوتی ہے۔ آپ ایک فوجی افسر کے بیٹے، عبداللہ خان مروت میجر جنرل، تو آپ کو فوج میں جانے کا شوق کیوں نہیں پیدا ہوا؟ آپ اپنے والدین کے بھی اکلوتے بیٹے، تقریباً ہر باپ کی بھی خواہش ہوتی کہ میرا بیٹا میرے نقش قدم پہ چلے، تو آپ فوج کے جانے کے بجائے سیاست میں والد صاحب کی مرضی سے آئے یا اپنی مرضی سے آئے، کس طرح آئے؟ سیاست تو بہت بعد میں آئی نا جی۔ آپ نے پوچھا کہ جی فوج میں کیوں نہیں گئے؟ شوق تھا۔ شوق تھا۔ پر میرا ایک دوست ہے جی، اس کا نام ہے شوکت عزیز، شوکت عزیز جو وزیر اعظم وزیر پاکستان اعظم بھی بنے، رہے۔ بڑے اس نے مجھے کہا کہ جی ایک نئی چیز آئی ہے اور خالی کراچی میں ہے، اور اسے MBA کہتے ہیں، میں تو جا رہا ہوں MBA کرنے، تم بھی کوشش کرو۔ تو میں واقعی آپ کو بتاؤں کہ پنڈی میں ہم لوگ رہتے تھے، اس وقت اسلام آباد ابھی بننا بھی مشکل سے شروع ہوا تھا، تو وہاں لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ MBA کیا بلا ہوتی ہے۔ MBA کے بلا ہوتی آج کل تو جی اب میڈیا کا دور آ گیا نا، بہت چیزیں پتہ لگ جاتی ہیں۔ تو میں نے پھر یہ سوچا کہ بھئی یہ ایک نئی چیز ہے، خواہ یہ کریں، اس میں تو چلو MBA کرنے جاتے ہیں۔ میرے والد صاحب کو یہ چیز ذرا سی اچھی نہیں نہیں لگی، لگی، وہ چاہتے تھے کہ میں سول سروس میں جاؤں۔ سول سروس میں جاؤں، کمیشن پاس کروں۔ جی، بٹ مجھے یہ MBA والا جو ہے یہ بہتر لگا، تو میں پھر کراچی آ گیا MBA کرنے۔ تو اس طریقے سے میں پھر فوج میں یا سول سروس میں نہیں گیا۔ اس دوران آپ نے مختلف نوکریاں بھی کی، مختلف اداروں میں نے میں، کی جی، فارماسیوٹیکل کمپنی میں بھی رہے، جی، پھر ابوظہبی میں بھی رہے، مختلف اداروں میں میں نے جابس MBA کرتے کر کے رہے۔ جی، اس وقت تو MBA کی بہت زیادہ قدر تھی۔ ابھی MBA کی فائنل ایگزام ہوتا نہیں تھا تو نوکریاں مل جاتی تھیں، اور بینکس میں بھی ملتی تھی، اور فورن کمپنیز اس وقت پاکستان میں بہت ہوتی تھی، فورن بینکس بہت تھے۔ اب تو آہستہ آہستہ سب کچھ ہی ختم ہو گیا جی۔ تو اس وقت بہت اپرچونٹی تھی، اور اس اپرچونٹی کا ٹھیک ہے ختم کیا، نوکری کی، باہر چلے گئے، اچھا ٹائم گزارا جی۔ پھر واپس آ گیا پاکستان، کیونکہ وہاں میرا پروگرام تھا عراق میں جانے کا۔ عراق میں ایران اور عراق کی جنگ شروع ہو گئی، تو اس کی وجہ سے پھر میں واپس آ گیا، تو پھر ادھر اپنا کاروبار شروع کیا جی۔ اپنا کاروبار شروع کیا۔ سیاست میں آپ جب آئے تو PPI کی ٹکٹ پہ آپ جیتے، اور پہلی بار کیمل علی شاہ کی حکومت میں آپ منسٹر ٹرانسپورٹ بھی بنے۔ اتحاد ہوا PPI اور پاکستان پیس پارٹی کا، باقی جماعتوں کا، آپ ٹرانسپورٹ کے وزیر بنے۔ پہلے جب میں MPA میں بنا، PPI کا واحد MPA تھا، اور پہلے پیپلز پارٹی اور MQM کا علاق ہوا تھا، ہلاک ہوا تھا۔ تو اس وقت میں اپوزیشن میں تھا۔ میں تھا، مصطفیٰ مرتضیٰ جتوئی تھا، ایک پیر صاحب کا مرید تھے وہ تھے، اور ایک GM سید کا بیٹا تھا، ہم لوگ تھے اپوزیشن میں۔ پھر جب MQM حکومت سے ہٹی تو پھر میں وزیر بنا، وہ اپوزیشن میں گئے اور میں پھر حکومت میں آئے۔ آپ نے PPI کی طرف نہیں آئے، بنا پیس پارٹی کے ساتھ آئے؟ میری پارٹی کا یہ فیصلہ تھا جی پارٹی کا فیصلہ تھا کہ جی ہمیں جانا چاہیے ادھر، کیونکہ ہماری مخالفت جو تھی اس وقت MQM کے ساتھ تھی، پیپلز پارٹی کے ساتھ ہماری کوئی سچ مخالفت نہیں تھی اس وقت۔ اس کے بعد آپ آفتاب شعبان میرانی کی کابینہ اس کے میں بعد بھی میرانی صاحب پاپولیشن بنے کے جی وزیر رہے۔ چیف منسٹر، تو میں پھر وزیر بنا جی، اور صحت کا، ہیلتھ کا منسٹر بنا میں ان کے ساتھ، اور جب تک وہ پھر اسمبلی ڈیزالو نہیں ہوئی میں ان کے ساتھ رہا بحیثیت ہیلتھ منسٹر۔ آپ کا جو دور تکراری شروع ہوتا ہے، جو تکراری سیاست کہی جائے، جس کے بہت سارے الزامات آپ کے اوپر لگتے ہیں، وہ جام صادق کا ایڈوائزر کا دور، ضیاء الحق کا مارشل آئی دور، اور پیس پارٹی کے خلاف جو عطاب سندھ میں
نازل ہوتے ہیں، جہاں ان کو بڑی سخت سزائیں دی جاتی ہیں، تو آپ کے کردار کو وہاں پہ بڑا خطرناک کر کے پیش کیا جاتا ہے کہ جی عرفان مروت نے اپنے لوگ پولیس کے رکھ کے، سمیع مروت سے لے کے لوگوں پہ ایک عتاب ڈالا، اور پیس پارٹی کے خلاف سخت قسم کی جو دشمنی، اس کی کیا وجہ تھی؟ دیکھیے، جب حکومت کسی کے خلاف ہو، ادارے خلاف ہوں، پھر کسی نہ کسی کے اوپر تو الزام ڈالنا ہوتا ہے نہیں. کسی نے کسی کو اداروں الزام پہ لگانا ہوتا ہے، الزام ڈالنا ذرا مشکل کام ہے. جو آج کل کھل کے لگتے ہیں، پہلے نہیں لگتے تھے. اب تو بہت سارے حالات بدل گئے جی. اب تو لوگ ایسی بات کہہ جاتے ہیں کہ جو کسی زمانے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا آدمی. تو سب سے آسان ٹارگٹ ہوتا ہے کہ جو جس کا نام ہو اور جس کی رشتہ داری ہو اوپر، اس کو ٹارگٹ کرنا سب سے آسان کام ہے. بہرحال پیپلز پارٹی نے کیا، بٹ اس سے زیادہ میرے خیال کسی ایک ادارے نے زیادہ اس میں ہاتھ تھا، اور پیپلز پارٹی نے فائدہ اٹھایا. پھر جب بی بی کو سمجھ آئی کہ گیم کیا ہے، تو انہوں نے ہاتھ کھینچ لیا اس چیز سے. مگر آپ کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے کہ نہیں لوگوں کو نہیں، جو میں تو یہ شہری دیکھیں نا، سینٹر میں مارا پیٹا ہائی کوٹا کورٹ جاتا تھا، اس کا میں کوئی قصور آپ کا نہیں ہے. دیکھیں، ہائی کورٹ نے ایک کمیشن بنایا، اس میں سارے لوگ پیش ہوئے ہائی کورٹ میں. انہوں نے کلیئر کٹ بولا کہ جی میرا کسی چیز میں ہاتھ نہیں. جسٹس شفیق کی رپورٹ بھی آئی، جی وہ جس میں بھی آئی بھی بعد نام میں. گھما پھرا کے پیش کیا گیا آپ کا. جی اب وہ کیونکہ جس کی گردن پکڑی اس کو اوپر ذرا زور زیادہ آتا ہے. بہرحال اگر کچھ ہوتا میرے پاس تو جی حکومتیں کئی دفعہ آئی ہیں پیپلز پارٹی کی، تو میرے اوپر کیس بنا دیتے نا. آخر کیوں نہیں بنا پھر؟ تو وہ ایسی سیاسی ایسا باتیں بھی تو تھیں. نہیں ماضی میں زرداری کے ساتھ آپ کی بھی دوستی بڑا تعلق رہا، تو اس کی وجہ سے تو بچت نہیں ہو گئی؟ نہیں جی، زرداری صاحب کے ساتھ واقعی تھی، دوستی تھی، اور آج بھی میں زرداری صاحب کو بلیم نہیں کرتا ہوں. یہ جو میرے خلاف ایک ٹویٹس آئی تھیں اور یہ ہوا تھا اور وہ ہوا تھا، میں زرداری صاحب کو اس میں بلیم نہیں کرتا ہوں. وہ تو ٹی وی پہ آ کے انہوں نے کلیریفائی بھی کیا تھا کہ جی نہیں، اس کا ہاتھ نہیں ہے بیچ میں. وہ انہی کے پارٹی کے اور لوگ ہیں جو سمجھتے تھے کہ میرے آنے سے ان کو نقصان پہنچے گا. انہوں نے یہ سارا ڈرامہ کیا تھا، اور اس بات میں ان کو یا بلاول کو نہیں بلیم کرتا. آپ 2 سال سے زائد عرصہ وزیر داخلہ رہے، اور اس وقت جو پولیس کا پروٹوکول ہوتا تھا، وزیر اعلیٰ جام صادق جتنا، آپ کا بھی اتنا ہی پروٹوکول، لمبی قافلہ گاڑیاں، ایک تکبر قسم کی سیاست ہوتی تھی. اس دور کو آپ صحیح سمجھتے ہیں کہ آپ سے غلطیاں ہو گئی؟ یہ آج کل کے منسٹروں کا کام ہے قافلہ. آج تو 1-2 ہے، آپ کے پاس تو سی ایم جتنا ہی پروٹوکول تھا. آج کے نہیں ہے ہوم منسٹر کے پاس. 2-3 گاڑیاں نظر آ رہی تو ہیں. ہمارے پاس وہ ٹھیک ہے جی، جب آدمی اس پوزیشن میں ہوتا ہے تو خطرات بھی ہوتے ہیں جینیون. آج کل تو لوگ بلٹ پروف گاڑیوں میں پھرتے ہیں، ہمارے زمانے میں بلٹ پروف کدھر سے آئی تھی؟ تو اپنا حفاظت تو کرنی پڑتی ہے. یہ 90 کی دہائی میں ہوا کیا جب آپ وزیر تھے، اس وقت قتل غارت لاشوں کا جو سلسلہ، جو آپ نے پہلے بھی کہا، وہ زیادہ بڑھ گیا. گاڑیاں جلائی جا رہی ہیں، کبھی سنی کبھی شیعہ، بڑے قسم کے فسادات، لائن لگا کے ایک قسم کے لوگوں کو، کبھی سندھی کبھی پنجابی کبھی پٹھان، لائن لگا کے لوگوں کو قتل کر کے مارا جاتا تھا. تو آپ کی وزارت داخلہ کیا کر رہی تھی، اور یہ سب کچھ ہوا کیا، کہانی کیا تھی؟ کرنے والوں نے کیا. مجھے تو ایک ٹاسک دیا گیا تھا جی شروع میں. اس زمانے میں جی جتنے صنعت کار تھے یہ پاکستان سے بھاگ رہے تھے. وہ اس لیے بھاگ رہے تھے کہ ادھر ایک کیمپین شروع ہوئی تھی کہ جی ان کے بچوں کو اغوا کیا جاتا تھا. وہ بڑا تاوان لے کے پھر بچے واپس آتے پرچی تھے. بھتہ بہت بڑا. وہ اتنی گھبراہٹ میں تھے جی کہ جتنی بڑی فیملیز آپ نام لو، سب کے سب کچھ چلے گئے تھے، باقی راستے میں تھے، جانا کے تیاری میں تھے. تو مجھے تو یہ ٹاسک دیا گیا کہ اس حالات کو ٹھیک کرو، اور وہ شکر الحمدللہ ٹھیک ہوئے. واپس سرمایہ کاری واپس آئی اس ملک میں. بہرحال دیکھیں، جو باقی فسادات تھے سڑکوں والے، وہ تو گھیرا والے، دکان جلانے والے، وہ تو کنٹرول نہ میرے پاس تھا تو نہ چیف منسٹر کے پاس تھا.
تو نہ پرائم منسٹر کے پاس تھا. حکومت ناکام تھی، اس بات کو مانتے ہیں؟ ناکام کیا آج کل حکومت وہی کام نہیں کر رہی؟ ورنہ حکومتیں بے بس ہیں آج بھی کل بھی. کیا آج کل یہ انٹیریئر منسٹر جو ہے وہ مجال ہے کہ اگر پیچھے سے سپورٹ نہ ہو تو یہ آرڈر دے تو کچھ ہو جائے. ورنہ وزیر دیکھیے بات یہ موقع ہے پرست ہیں، بس عیاشی کریں گے، ایسی بات نہیں اپنے ہوتی، چیزیں ایسی انجوائے بات کریں نہیں گے. ہوتی جی، ایسی بات نہیں ہوتی. اتنا بھی آسان کام نہیں ہے. حکومتیں چلتی ہیں، چلائی جاتی ہیں، اور جو حکومت چلانے کی کوشش کرے گا اس پہ تنقید ہمیشہ ہوئے گی، کیونکہ آپ کسی نہ کسی کے پیر رکھو گے. آج میں آپ کو بتاؤں، میرے اوپر سب سے بڑی تنقید ہوئی تھی جب میں وزیر تعلیم تھا کہ میں گاڑی لے لے کے پورے دن پھرتا تھا جن دنوں میں امتحان ہو رہے تھے چیٹنگ روکنے کے لیے، نقل. یہ سب سے بڑی تنقید تھی میرے اوپر کہ جی یہ دیکھو خواہ نقل روک رہا. اب میں آپ مجھے بتائیے جو قوم نقل کر کے پاس ہوئے گی اس کا کیا بنے گا؟ جو آج تک نقل رکی نہیں ہے تو کیا آج وجہ ہم ہے؟ دیکھ رہے ہیں جی پاکستان کا تعلیم یافتہ جو ہے وہ دنیا میں تعلیم یافتہ نہیں مانا جاتا. پاکستان کی ڈگری کی زیرو ویلیو ہے. ایک زمانہ ہے کہ پوری دنیا میں پاکستان سے ڈاکٹر جاتے تھے، پاکستان سے انجینئر جاتے تھے. آپ کو معلوم ہے جب سے یہ نقل شروع ہوئی ہے پاکستان کی MBBS کی ڈگری ریکگنائز نہیں ہوتی. اب بھائی MBBS کی نہیں ہے ریکگنائز، وہ اپنا امتحان لیتے ہیں آپ سے. تو یہ ہم نے اپنے آپ کو بدنام کیا نہیں. میں جب وزیر تعلیم وہ ہیلتھ تھا، میں ایک راؤنڈ پہ گیا جی، جتنے ہسپتالوں میں گیا ہوں، میں کراچی سے بائی روڈ نکلا ہوں جی اور حیدرآباد تک ایک بھی ہیلتھ یونٹ میں ڈاکٹر نہیں تھا. جو شاید آج بھی تو نہیں ہوں گے. میں نے ان کے خلاف ایکشن لیا تو بولا جی وہ اس کی سفارش تو اس کی سفارش تو CM کو شکایت تو پرائم منسٹر کو شکایت کی جی یہ ظلم کر رہے. بابا تنخواہ لیتے ہو تو ڈیوٹی تو پوری کرو. 8 گھنٹے نہیں کرتے 6 گھنٹے تو کرو. سندھ کی ایجوکیشن ہیلتھ کون برباد کرتا ہے یا ہوم ڈپارٹمنٹ کس نے برباد کیا، ساری باتیں کریں گے مگر چھوٹی سی بریک کے بعد. کھری بات میں ہمارے ساتھ سابقہ منسٹر عرفان اللہ بھروت موجود ہیں، جو سندھ کے طاقتور وزیر بھی اپنے دور میں کہلاتے تھے. عرفان صاحب، اگر ہم ماضی کی بات کریں جی تو آپ کے سسر صدر پاکستان غلام اسحاق خان تھے. ان کی بیٹی بڑی ان کی دادلی چہی تھی. کیا آپ نے وزارت کے دوران اپنی اہلیہ سے کوئی سفارش کرائی، یا آپ کی اہلیہ کی سفارش سے آپ اتنے بڑے طاقتور وزیر اپنے دور میں تھے، ہماری بھابھی ہماری بہن کی اس میں کتنی سفارشیں شامل ہیں، یا آپ کی اہلیت اس میں شامل ہے؟ میں غلام اسحاق خان اللہ ان کے درجات بلند کرے، وہ سفارش نہیں کسی کی سنتے تھے. اپنی بیٹی چاہیے تھی، ان کی سوال دادلی تھی، نہیں پیدا تب بھی نہیں ہوتا سنتے کہ تھے. فیملی میں کسی کی سن لے یا کسی دوست کی سن لے، وہ اپنے طریقے سے چلتے تھے. ان کا ایک اپنا طریقہ تھا. اور یہ جو ہے میرے اپنے تعلقات تھے انجام صادق علی سے، آج کے نہیں کئی پرانے تھے اور دوست تھے. ہم لوگ کوئی میں اکیلا تو ان کی حکومت میں نہیں تھا نا جی. اب بہت سارے لوگ ان کے ساتھ تھے جو آج کہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں، آج کہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ سیاست میں تو جو کافی آج عرصے کی سے حکومت چلا میں رہا ہے. بیٹھے ہوئے ہیں، پر آج وہ اس طرح تاثر دیتے ہیں کہ جیسے ان کو جانتے ہی نہیں تھے. جانتے ہی نہیں تو ایسے لوگ بھی ہیں جو گرگٹ کی طرح رنگ بدلتے ہیں، پر ہم ان میں سے نہیں ہیں جی. اگر کوئی محسن تھا تو اس کو محسن کہیں گے. کسی نے اگر اچھے تعلقات تھے، اگر وہ آج اس دنیا میں نہیں ہے تو ہم سوال نہیں پیدا ہوتا کہ میں اس کی تعریف نہ کروں. باقی رہے گی بات جی کہ یہ سفارش، سوال نہیں پیدا ہوتا کہ نہ وہ کسی کی مانتے تھے اور نہ ہی کسی میں ہمت تھی کہ ان کی سفارش کریں. آپ نے بات کی کہ سیاست میں رنگ بدلتے ہیں. آپ نے بھی سیاست میں بہت سارے رنگ تبدیل کیے، مختلف پارٹیوں کے ساتھ جی. رہے، جیسے
پی پی آئی پھر پیپلز پارٹی میں کی حکومت اس کے ساتھ رہے، پھر اتحاد رہا، پھر نون لیگ سے لے کے اور پارٹیوں کے ساتھ کیو لیگ سب پارٹیوں میں آپ رہے، تو کیا اس کو بھی رنگ بدلنا نہیں کہیں گے کہ اقتدار ہی چاہیے کہ کوئی پارٹی کوئی نظریہ ختم ہو جائے؟ نہیں، میں آپ کو عرض کروں جی، پی پی آئی میں بالکل اپنی مرضی سے گیا، اور ہمیشہ کہوں گا کہ وقت کی ضرورت تھی۔ بعد میں جب حالات بدلے اور جو مخالف تھے جن کی وجہ سے ہم نے پی پی آئی بنائی تھی، جب ان کو بھی انہوں نے لسانیت کا ہاتھ چھوڑا، تو لسانیت سیاست میں اچھی چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ قومیت ہونی چاہیے، لسانیت نہیں ہونی چاہیے۔ مگر اس دوران بھی لسانیت یہ تھی کہ مختلف پٹھانوں کو یا ہزارہ والوں کو کراچی میں آپ کے دور میں جب آپ اقتدار میں رہے تو آپ پہ الزام لگا رہا کہ آپ نے ان کو آباد کیا، ان کے ڈومیسائل پی آر سی غیر قانونی طریقے سے کراچی کے بنے، ان کو آباد کیا گیا۔ آپ نے اپنے دور میں وزارت داخلہ کے دور میں بڑے پولیس افسروں کو جو ہزارہ یہ تو کوئی پٹھان لیلا سے تعلق مجنوں کی کہانی آپ مجھے سنا لائن رہے لگی ہیں کہ وہ یہ برچی کوئی ہو گئے، لیلا یہ مجنوں کی کیسے ہو کہانی گئے؟ ہے بھٹو صاحب، نہ میں نے کسی کو آباد کی ہے۔ کراچی میں پٹھان ہزارے وال آئے ہیں، مزدوری کرنے آتے ہیں، اور اس کراچی کو آباد بھی انہوں نے کیا۔ اس کراچی کو مہاجر نے آباد نہیں کیا، اس شہر کو سندھیوں نے آباد نہیں کیا، اس میں خون پسینہ پٹھان اور پنجابی کا، اور وہ آتے اور رہے، اس آج سے نہیں، سندھ کب میں سے آ رہے۔ ہزاروں سال سے سندھ موجود ہے، لوگ آپ کے انہوں جاتے نے آباد تھے نہیں کیا۔ دبئی، جو دبئی جس میں طاقت نہیں تھی جانے کی، اس کے لیے پاکستان کے اندر دبئی کراچی تھا۔ وہ آتے یہاں مزدوری کرتے اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتے ہیں۔ آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی جو قومیں ادھر رہ رہی ہیں وہ پنجابی، پٹھان اور ہزارے وال ہیں، ان کی تعداد اتنی ہے۔ لوگ آئے 50 سال ہو گئے، 55 سال سے ادھر رہ رہے ہیں، کوئی کسی کو لا کے بسا نہیں سکتا۔ وہ آئے گا اپنی معاشی مجبوری سے آتے، جب وہاں کام نہیں ملتا تب آتے، اور اب بھی یہی حال ہے۔ جتنا جتنا ادھر آپریشن بڑھتا جائے گا لوگ ادھر آتے جائیں گے۔ کہاں جائیں کام کے لیے؟ کراچی ایک جگہ ہے جہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آدمی کام یا مزدوری کرنا چاہے، ہر آدمی کو مزدوری ملتی ہے۔ آپ پہ اپنے دور میں یہ بھی الزام لگا کہ سندھ سے جو غیر مقامی لوگ تھے ان کو زمینیں آباد کر کے دینا، سوسائٹیاں بنا کے دینا، اور الگ علاقے پٹھانوں ہزارہ کالونیاں سوسائٹیاں بنانا، یہ کس طرح کے الزامات تھے؟ میں سمجھتا کس طرح ہوں کہ کہیں جی گے؟ یہ تو میں نے آج پہلی دفعہ سنا ہے یہ الزام آپ کے منہ سے۔ نہ میرے پاس 1 انچ زمین ہے جی، میں شاید واحد آدمی ہوں جس نے جام صاحب کے زمانے میں یا اس سے پہلے یا اس کے بعد کبھی کوئی پلاٹ نہیں لیا، کبھی کوئی زمین نہیں لی، اور سوسائٹیوں میں تو کبھی میرا انٹرسٹ تھا ہی نہیں، نہ ہی کبھی کوئی سوسائٹی ہم نے بنائی، نہ کسی اور کو بنوا کے دی، نہ پہلے، نہ آج، نہ آئندہ، میرا اس میں انٹرسٹ ہی نہیں ہے۔ لسانیت کی جو سیاست تھی اس کو ختم کرانے کے لیے آپ نے کیا کردار ادا کیا کہ یہ ملک کے اندر ملک کی سیاست ہو، لسانیت کی سیاست نہ ہو؟ جس سے آپ نے بھی لسانیت کی سیاست سے شروع کیا، پھر آپ ملکی سیاست کی طرف آئے، آپ کا کیا عام کردار دیکھیں رہا یہ لسانی سیاست کے خاتمے کے تالی جو لیے؟ ہے جی 2 ہاتھ سے بجتی ہے۔ لسانیت نے اس ملک میں آگ لگائی تھی، آگ لگائی خاص کر سندھ میں سندھ میں، اور بالخصوص کراچی میں۔ کراچی میں۔ یہ حالت ہو گئی تھی جی کہ کراچی میں شام کے ٹائم باہر نکلنا مشکل تھا۔ تو جب حالات دیکھے گئے جی بہتری کی طرف جا سکتے ہیں، تو میں نے اور میرے دوستوں نے بیٹھ کے یہ فیصلہ کیا کہ اگر کوئی اور پہلا قدم نہیں اٹھاتا تو ہم پہلا قدم اٹھاتے۔ تو اگر آپ کو یاد ہو بھٹو صاحب، یا اگر تاریخ کی آپ نکال کے دیکھیں، تو سب سے پہلا آدمی جو لسانیت سے جس نے پاؤں پیچھے کیا وہ میں تھا۔ پیچھے کی میں نے کہا جی ہم سب کو لسانیت چھوڑ کے قومیت کی طرف جائیں، جو بہتر اور عمل ہے۔ اردو سپیکنگ جو لوگ تھے، جو مہاجر اپنے آپ کو کہتے تھے، ان کو بھی ہم نے یہی کہا کہ جی آپ اپنے آپ کو پاکستانی کہو، ہم تو ویسے ہی پاکستانی ہیں، آپ جب اس ملک میں رہتے ہو تو آپ بھی پاکستانی، اور آہستہ آہستہ وہ سب بن گئے۔ دیکھیں وہ آپ جتنی اس آگ کے اندر ایندھن پھینکتے وہ اتنی زیادہ آگ ہوتی، جب آپ ایندھن پھینکنا بند کرو
تو آگ ختم ہو جاتی ہے. آج وہ ختم ہو گئی نا آگ جی, کافی حد تک ختم ہے, پھر بھی بہت کہیں نہ حد کہیں تک چل ختم. رہی ہے یہ. دیکھیے کچھ حد تک تو ہر جگہ ہوتی ہے, بٹ اگر وہ جنگ نہ ہو جس میں لوگوں کو نقصان نہ ہو تو چھوٹا موٹا تو چلتا رہتا ہے ہر جگہ بھی. پولیس کو اپنا ملازم, اپنا نوکر کرنے کی روایت کب سے بنی؟ آپ کے دور سے کہتے ہیں بنی ہے یا اس سے پہلے سے ہی چلی آ رہی ہے؟ اب تک پولیس پہلے کو جی ملازم بہت کر کم کے تھی. دیکھیں سیاستدان چلا رہے ہیں. میں آپ کو, آفتاب نبی صاحب ابھی زندہ ہیں, وہ ڈی آئی جی کراچی تھے. اب لوگ آتے تھے کہ جی فلان آدمی کو سفارش کر دو کہ ایس ایچ او لگا دو. میں نے خود کبھی اپنے آرڈر سے کوئی ایس ایچ او نہیں لگایا. میں آفتاب نبی کے پاس بھیج دیتا تھا, اور آپ ان سے پوچھ سکتے, وہ 80% آدمیوں کو ریجیکٹ کر دیتے تھے. بولے جی انفٹ ہے. وہ ٹھیک ہے انفٹ ہے تو انفٹ ہے. اور ان کو میں یہ بھی شاباش دیتا ہوں کہ وہ اردو سپیکنگ ہوتے ہوئے, اور اس کا بھائی ایم کیو ایم میں منسٹر تھا, وہ ایم کیو ایم والوں کو بھی یہ جواب دیتا تھا. تو یہ چیزیں تھیں جی, پولیس میں کوئی طریقہ تھا, کوئی طور تھا, سسٹم نہیں تھا جو آج کا سسٹم نہیں سسٹم تھا, ہے نا. سسٹم نہیں اس تھا. ہند کو اگر تباہ پہلے کیا, کیا تھا؟ پھر پہلے کس طرح بتا پیسے تھانوں کے وصول کرتے تھے کیا؟ میں تو اس جیسے میں انوالو آج نہیں تھا جی. تھانہ بھی بکا ہوا ہے, آپ کے دور میں کیا بکا؟ آپ نے کتنا مال کمایا؟ اب تو میں پورا نے سسٹم. اگر کمایا ہوتا تو جی سامنے آتا. ہم نے یہ کام نہیں کیا جی. یہ سسٹم نام ہی بعد میں آیا ہے, اور سسٹم کو ہم بھی تماشا دیکھ رہے ہیں, اور سارا پاکستان دیکھ رہا ہے. ہم لوگ جاتے ہیں, میں جاتا ہوں اسلام آباد جی, یار دوست ملتے ہیں, بولے یار یہ سسٹم کیا چیز ہے, ذرا ہمیں سسٹم کیا سمجھاؤ چیز تو ہے؟ صحیح. تو جب سمجھاتے ہیں تو لوگ حیران پریشان رہ جاتے ہیں کہ واقعی اب آہستہ آہستہ یہ سسٹم کے اثرات اور جگہ بھی پھیلنے شروع ہوئے ہیں. پولیس سے ایس آئی سے لے کے ابھی کمیشن پاس نوکریاں بیچی گئی. دیکھیں آپ کے دور میں میں نوکریاں کتنی کی بکتی تھی, کتنی کی بیچی گئی, کیا اس کا ریٹ تھا؟ آج کل تو کروڑوں میں ریٹ ہے پولیس کی نوکریوں بیچنے کا. اگر اس آپ کے دور زمانے میں کیا تھا؟ فوٹو صاحب اگر اس زمانے میں بکی ہے اور جس نے خریدی ہے تو سامنے کھڑا ہو کے الزام دے دے, میں اس کا بالکل مانوں گا اگر کوئی الزام دے دے. بنا یہ ٹرینڈ ابھی سے شروع ہوا ہے آپ کے یہ لیے؟ ٹرینڈ جی ابھی دیکھیں, خالی نوکری تو نہیں بکتی ہے نا, پوسٹنگ بھی بکتی پوسٹیں ہے, بک رہی ہے, پٹے والے سے لے کے اوپر تک سب کچھ اوپر بک رہا تک ہے. بکتی ہے, آج کل تو وزارت اریگیشن بک رہی ہے, ڈپارٹمنٹ کی وزارتیں بکتی بک ہے, رہی ہے, ورکس سینیٹر بک ڈپارٹمنٹ کی رہے ہیں. بک رہی ہے. اب میں نام نہیں لیتا جی, اس طرح کھلے عام الزام نہیں لگاتا, کیونکہ لوگ کہتے ہیں پروف دو. اب ان چیزوں کا پروف تو نہیں ہوتا نا جی, بٹ بہرحال جو خرابی آتی ہے ورکنگ میں, اس سے سامنے ظاہر ہو جاتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. اب میں اپنے حلقے کو دیکھوں جی, اس وقت میں سمجھتا ہوں پہلے بدنام ہوتا تھا جی لیاری, کہ لیاری میں منشیات بکتی ہے. میں سمجھتا ہوں لیاری سلور میڈلسٹ ہے جی. آج کل میرا حلقہ جو ہے محمود آباد والا, یہ گولڈ میڈلسٹ ہے گورنمنٹ منشیات زیادہ مل منشیات رہی کا. ہیں. کب سے یہ دور شروع ہوا منشیات کا محمود یہ آباد میں؟ جب سے سعید غنی صاحب نے قدم مبارک رکھا ہے. آپ کا جو علاقہ محمود آباد کی آپ بات کر رہے ہیں, وہاں سے بڑی آبادی پشتون بولنے والوں کی, مروتوں کی بھی موجود ہے, نہیں اور وہ ہمیشہ آپ کو ووٹ بھی دیتے تھے, آپ کا نہیں, پکا حلقہ. اس کے باوجود یہ کیا ہوا؟ فارم 47 لڑ گیا ہمیں جی. ابھی تو آئے, آپ اس سے پہلے بھی جیت کے ہار چکے, 2 بار ایک ایسا ہو دفعہ چکا. 2008 میں جیت کے آرام سے مٹھائی کھا کے عبداللہ شاہ غازی پہ پھولوں کی چادر چڑھا کے جا کے سو گئے. اگلے دن دوپہر کو پتا کہ لگا کہ جی ایک جو 0 تھا اس کے ساتھ 9 کی ڈنڈی لگ گئی, تو 800 ووٹ سے ہار گیا. یہ تماشے ہوتے رہے. اس بار بھی فارم 47 لگ گیا جی. اس بار تو اور بھی بڑے قصے تھے, پر بہرحال آپ تو ایک جرنیل کے بیٹے اور صدر پاکستان کے داماد, آپ کے ساتھ یہ ہو رہا ہے, تو باقی عام نوجوان, عام بندہ کس طرح سیاست کرے گا اس ملک کے اندر؟ جب آپ انگلی اٹھا رہے تو باقی کیا کریں گے؟ میں آپ سے عرض کروں بھٹو صاحب بالکل سنجیدگی کے ساتھ, میرا سینئر تو کافی ہو گیا مجھے. ابھی بھی نوجوان ہے, سینئر کیوں کہہ رہے ہیں؟ 71 سال کی عمر نہیں ہے ابھی بھی. وہ ہم لوگ بیٹھتے ہیں, کوئی پرانے دوست کبھی مہینے میں 6 ہفتے میں ایک دفعہ بیٹھتے ہیں, سب کہتے ہیں کہ جی اب کیا ہے. ہم لوگ جی جو آج کی سیاست ہے, سسٹم والی سیاست, سسٹم والی سیاست. ہم اس کے لیے انفٹ ہیں.
ہم لوگ انفٹ ہیں جی، کیونکہ نہ کبھی سوچا ہے اس طریقے سے آدمی کمائی کرے، نہ ہی کبھی سوچا ہے کہ اس طریقے سے پھر خرچہ بھی کرے. آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ 10-20 کروڑ پہ چاہیے خرچے کے لیے، اب ایم این اے وہ بننے کے لیے، اب ہاں یا بات کہیں یہ ہے آگے جی کی کہ دینے کے لیے پیسے چاہیے. وہ بھی ہے، اور پھر جس طریقے سے کمایا جاتا ہے بھونڈے طریقے سے، میں سمجھتا ہوں کہ جی عزت دار آدمی کا وہ کام نہیں ہے. اور مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ سیاست جس میں بڑے بردبار لوگ ہوتے تھے، ان کے پاس ڈگریاں نہیں ہوتی تھیں، ان کو عزت دینا، عزت کروانا اور قدر کرنا چیزوں کی یہ آتی تھی. آج سیاست جو ہے نا جی بدنام ہو گئی ہے. سیاست بدنام ہوگی، بالکل ہو ڈگری گئی ہے، والی میں سیاست مانتا ہو ہوں گئی جی ہے. سیاست بدنام ہے. اور بدنام کیوں ہے؟ کیونکہ سسٹم ہے، سسٹم ہے، پیسہ ہے، دکان ہے، فیکٹری ہے. فیکٹری ہے جی، پلس اور بیچ میں فیکٹر آ گئے کہ ہر چیز فار سیل ہے. ہر چیز فار سیل ہے. اس پہ بہت ساری بات کریں گے کھری بات میں، مگر ہمیں بریک لینی پڑے گی. سیاست فار سیل ہے، ہر چیز سیاست سے خرید سکتے ہو. عرفان مروت سے اس حوالے سے بہت ساری کھری باتیں کرنی ہے، مگر چھوٹی سی بریک کے بعد. کھری بات میں ہمارے ساتھ عرفان اللہ مروت موجود ہیں. بریک سے پہلے ہماری بات ہو رہی تھی سیاست فار سیل ہے، سیاست سیل ہے، ہر چیز سیل میں لگی ہوئی ہے. سیاستدان بھی سیل میں لگے ہوئے ہیں، ہر ایک کا اپنا ریٹ ہے، کسی کا ڈسکاؤنٹ سے لے کے اوپر تک سب کا ریٹ ہے. تو یہ سیاست میں آج کل ایم پی ایس، ایم این اے، سینیٹر، پولیٹیکل پارٹیاں سیٹ بھی بیچ رہی ہیں. تو یہ ہوا کیا؟ دیکھیں، جب ہر چیز تولی جائے پیسے کے ساتھ، پیسوں کے ساتھ ریٹ لگایا جائے. پہلے ہوتا تھا کہ جی یہ بندہ کون ہے، اس کا خاندان کیا ہے، یہ اس کی اپنی سٹینڈنگ کیا ہے، اس کی قوم کیا ہے. یہ سب چیزیں جب چھوڑ کے اور سب کچھ آ جائے پیسے پہ جی، تو پھر خرابیاں تو آتی ہیں نا. وہ خرابی آتے آتے آج سیاست جو ہے اس کو اچھے الفاظ میں نہیں سمجھا جاتا. میں نے اس دن جی کچھ لوگ آئے کہ جی علاقے میں پانی نہیں. میں کہ باہر نکلو، سڑک بند کرتے ہیں، پروٹیسٹ کرتے ہیں، ویسے تو کوئی سنتا نہیں ہے. بولے نہیں جی سڑک پہ نہیں، کچھ نہیں ہوتا جی، اس ملک میں کچھ نہیں ہوتا، سب بکے ہوئے ہیں. یہ پولیس جو ہے یہ ان کی ہے، تو یہ پلان ان کا ہے، تو یہ ایس پی بھی ان کا ہے، تو ڈی سی بھی ان کا ہے، تو اسسٹنٹ کمشنر بھی ان کا ہے. تو کیا ہوئے گا؟ کچھ بھی نہیں ہوئے گا. تو میرے بھائی رونے سے تو کام نہیں بنے گا. پبلک اتنی تنگ آ گئی ہے جی، اتنی تنگ آ گئی ہے، اور یہ حال ہو گیا ہے جی کہ لوگوں نے بچے اسکول سے نکال لیے. آپ بھی صحت کے بھی وزیر رہے، تعلیم کے وزیر رہے، ٹرانسپورٹ کے وزیر بھی رہے، مائنز منرل کے وزیر رہے، ہوم کے بھی رہے، پاپولیشن ایس این جی سب رہے. اس کے باوجود آپ کے دور سے اب تک کرپشن کرپشن کرپشن، بدعنوانی، اور یہی نعرہ عوام بھوکی میں آپ سے پیاسی عرض در کروں جی، بدر دیکھیں سب ایک دوسرے پہ الزام لگا رہے ہیں. جب خود بیٹھے ہوتے ہیں تو کوئی نہیں کہتا کہ میں کرپٹ ہوں، میں دودھ کا دھلا ہوا ہوں. تو یہ دودھ کی دھلائی میں اپنے سمجھتا لیے ہوں جی کیوں دودھ چل سے رہی دھلا ہے؟ ہوا تو کوئی بھی نہیں ہے. بٹ جو آج حال ہے، اللہ معافی دے جی، یہ حال ہم نے کبھی نہیں دیکھا. آپ پورا پاکستان گھوم کے دیکھ لیں، آپ کو کوئی ایسے چو نہیں ملے گا جو 8 سال سے بیٹھ رہا. کیا یہ حال سندھ میں ہے؟ باقی صوبوں میں بھی ایسا ہی حال ہے کرپشن؟ کے پی کے میں، پنجاب میں، بلوچستان میں ایسی کرپشن نہیں ہے؟ سنتے ہیں جی ہے، بٹ اس لیول کی نہیں ہے. میں گیا نہیں ہوں جی، اس لیے میں وہاں کی بات نہیں کروں گا. دیکھیں، جس چیز کا علم نہ ہو پورا، اس چیز کی بات نہیں کرنی چاہیے. اگر ہم کے پی کے پنجاب کی بات کریں، بلوچستان کی بات کریں، یہ تو جو وہاں پنجاب کے پر کسی اور صوبے کے یا اور زبان بولنے والوں کو سیاستی نہیں کرنی دی جاتی. تو یہ سندھ میں کیا ہو گیا، کراچی میں، ایسی کہ بات ساری نہیں ہے زبانیں جی. آ کر کے پی یہاں پہ میں سیاست کر رہے ہیں؟ کے اردو پی کے میں سندھی اردو کون سا ہے، اسپیکنگ بلوچ منسٹر کون سا ہے؟ رہے کوئی بھی ہیں. نہیں ہے. کے پی میں شاید اردو نگران اسپیکنگ حکومت میں رہے منسٹر ہوں گے، رہے اردو ہیں. اسپیکنگ کوئی نگران رہا ہوگا. کوئی نہیں، موجودہ منسٹر نگران میں نہیں، کوئی بھی نہیں ہے. الیکٹڈ کوئی بھی نام نہیں ہے. الیکٹڈ کوئی نام لے لے ایک. محسن علی خان.
محسن علی خان تو وہ پشاور کا ہے، اردو اسپیکنگ کیسے کہیں گے؟ وہ تو اپنے آپ کو اردو تو کبھی نہیں کہتا کہ میں مہاجر ہوں، جیسے کراچی میں مہاجروں کی کہانی ہے تو مہاجر کوئی نہیں کہتا. یہ پھر آپ بات نہیں مجھے کہیں کہ یہ ادھر نہیں ہے، ادھر بھی ہے، پر بات یہ ہے کہ یہ کوئی پاکستانی کہیں بھی جا کے اس کا رائٹ ہے کہ کرے. اگر محسن ادھر گیا میں کہتا ہوں بہت اچھی بات ہے، اچھی بات ہے اگر لوگوں نے اسے پسند کیا. پر یہ کہنا کہ جی آپ ادھر مت کرو، کیوں؟ یہاں یہ دیکھیں ایک بڑا عجیب سی بات ہے کہ منشیات کی سرپرستی حکومتی لوگ کر رہے. یہ تو ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے، ہر دور میں ہوتا رہا ہے. نہیں کس لیول کی ہے آج کل؟ وہ امریکن وہ جو ہے یو ایس ڈپارٹمنٹ آف ڈرگز، انہوں نے خط لکھا ہے فارن آفس کو کہ جی کراچی جو ہے وہ پورے خطے کا سینٹر بن گیا منشیات کا. منشیات ہو، کلیشن کوپ ہو، مگر یہ سب چیزیں تو 85 سے زیادہ کراچی میں صدر میں آنے لگی، ضیاء الحق کے زیادہ کے زمانے زمانے سے آنے لگی. یہ منشیات بھی کلیشن کوپ ساتھ اس وقت لے آئی. کے آگے. بٹ کراچی اس طرح خراب نہیں تھا. کراچی میں جی پڑھے لکھے لوگ ہوتے تھے. کراچی کی یونیورسٹیوں میں لائبریریاں رات کو 12 بجے تک کھلی ہوتی تھی. پھر کراچی کو کس کی نظر لگی کہ آج کراچی خون میں کراچی کبھی کو لولا لسانیت کی نظر لگی، لسانیت کی نظر لگی. کراچی تباہ ہوا لسانیت سے. اور آج یہ جو بیٹھے ہوئے حکومت میں 15-16 سال سے انہوں نے ایک قدم نہیں اٹھایا کہ کراچی میں جو تباہی ہے. میں خالی کراچی کی بات کیوں کیا سندھ میں حالات اچھے ہیں؟ کیا آپ رات کو سکھر جا سکتے ہیں گاڑی میں؟ کہ یہ کچے میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ کوئی ادھر سے جا کے تو نہیں کر رہا نا جی. کچا کہاں سے شروع ہوتا ہے کہاں تک ڈاکو بیٹھے ہوئے ڈاکوں کا ذمہ دار نام کون کس ہے؟ کس کے آتے ہیں؟ ڈاکوں کا ذمہ دار کون ہے؟ ان کا حکومت کے ایم سرپرست ایل کون اے ہے؟ ایم پی اے کے پیٹرول پمپوں پہ جا کے پیسے دیے جاتے ہیں اور لوگ واپس آتے. پیسے دیے جاتے ہیں. تمہیں پتہ نہیں ہے؟ کوئی نام بھی لے لیں ایک ان ڈی لوگوں آئی کے. جی اور ایک ایس پی لڑ پڑے کس چیز پہ؟ پیسوں پہ. ماشاءاللہ دونوں کی پروموشن ہو گئی. ان کے نام بھی لے لیں، قوم بھی سنیں کہ کون ہے ایسے فرشتے جن کو فرشتہ کر کے پیش کریں، جو پیسے لے کے قوم کو اغوا کروا رہے ہیں. نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ جی انہی کے پیٹرول پمپوں پہ سودے ہوتے ہیں، کامدار ان کے پیسے لیتے ہیں. آپ کی بینظیر بھٹو کے ساتھ ماضی میں سیاست کی وجہ سے دشمنی بھی رہی، اختلافات بھی رہے. تو بینظیر بھٹو کے ساتھ بنیادی اختلافات کی وجہ کیا تھی سیاست میں آپ کی؟ اختلاف یہ تھا کہ جی وہ ہر ایک کو کرسی چاہیے جی، اور کیا؟ کرسی کی جنگ تھی، کرسی کی جنگ تھی اور باقی کوئی پرسنل اختلاف نہیں تھا. اسی پہ سارا لڑائی جھگڑا ہوا. میرے اچھے تعلقات تھے جی، اور انہوں نے میرے خلاف جو پیپلز پارٹی کا کینڈیڈیٹ تھا وہ وڈرا کرایا تھا کہ جی نہیں عرفان کے خلاف وڈرا کرو. میری بڑی میں ان کی قدر کرتا ہوں جی ہمیشہ. اور میں واحد حکومتی آدمی ہوں جو بی بی کی دعا کے لیے گیا تھا. نہیں تو یہ تو یہاں تو ایسے بننے ہیں نا ایک دوسرے کے سامنے، کوئی نہیں گیا دعا کرنے. میں واحد آدمی ہوں جو گیا تھا. وہ لوگ بھی گئے، کافی گئے تھے، پہنچ گئے تھے دعا کے لیے. حکومتی آدمی نہیں گئے تھے. آپ حکومت میں تھے، ایم کیو ایم کے ساتھ الائنس، حکومت مکس، پرویز مشرف کی سرپرستی. پھر وقت بدلا، پرویز مشرف نے آپ سب لوگوں کو ایک سائڈ کھڑا لائن لگا کے ایم کیو ایم پہ ہاتھ رکھ کے آپ لوگوں کو کھڑا لائن کیوں کر دیا؟ آپ کی سیاست کو دفن کرنے کی طرف کیوں دھکیل دیا؟ یہ جی ایک میٹنگ ہوئی تھی سی ایم ہاؤس میں، جس میں باہر اس دن انہوں نے سب کو کوئی تحفے دینے تھے، ایم پی ایز کو اور سب کو. کچھ لوگوں کو اندر بلایا گیا جس میں میں بھی تھا، ناظر لغاری تھا، سی ایم تھا، کچھ اور لوگ تھے. ہمیں اندر بلا کے اور مشرف صاحب نے یہ کہا کہ آپ میری ٹیم ہے، آپ فکر نہیں کریں اور بالکل آپ میرے ساتھ ہیں اور میں آپ کے ساتھ ہوں. ہم بڑے مطمئن ہو کے وہاں سے نکلے. پھر بعد میں پتہ لگا کہ جی ان کی تو پیپلز پارٹی کے ساتھ ڈیل ہو چکی ہے. بہرحال یہ سیاست آئی سپوز اسی کو سیاست شاید کہتے ہیں پاکستان میں. وہ انہوں نے جو ڈیل کی اس کا خمیازہ انہوں نے بھگتا. انہوں نے خمیازہ بھگتا. کیوں نہیں اور بھگتا جی؟ آپ سمیت
جو اس کی ٹیم کے سیاستدان تھے وہ آہستہ آہستہ ہمیں در بدر سیاست کر سے دیا غائب انہوں ہو گئے، اس کا ذمہ وار کس کو ٹھہرائیں گے؟ دیکھیے در غائب نہیں ہو گئے جی، کوئی بہت سارے پیپلز پارٹی میں چلے گئے، کوئی نون میں چلا گیا، کچھ انہیں یہ ہم لوگ جی ڈی اے بنائی تو ادھر چلے گئے، کوئی نون میں چلا مطلب گیا، کیا سیاستدان کرتے میں کوئی سیاست میں کوئی دینی ایمان کوئی نظریہ نہیں ہے، نہیں، جو پارٹی اقتدار میں آئے گی وہاں نہیں، چلا جانا، یہی سیاست ہے اس ملک کی؟ وہ جو پارٹی تھی وہی ٹوٹ گئی جی، پارٹی ٹوٹ گئی، نہیں پارٹی کہاں تو جاتا ابھی بھی وہ پارٹی زندہ ہے، چل رہی ہے۔ وہ کیوں نہیں ہوئے گی؟ پنجاب میں ہوگی، خالی چودھری صاحب کے گھر تک ہی ہے نا پارٹی تک جی، یہاں تو کچھ نہیں ہے۔ پھر آپ یہاں سب تو لوگوں نے دکھ کیوں یہ ہے نہیں جی کیوں کہ چھوڑ دیا؟ پنجاب کی سیاست فرق ہے، سندھ کی سیاست فرق ہے۔ گرین ڈیموکریٹس میں الائنس کے ان کے ساتھ ساتھ آپ موجود ہوں، ہیں، ان کے ساتھ۔ ان کے ساتھ آپ نے الیکشن میں بھی لاسٹ ان کے ٹکٹ پہ حصہ جی، لیا، بالکل، اور بالکل۔ ایم کیو ایم نے آپ کے حق میں اپنا امیدوار بھی ہٹا دیا۔ جی۔ تو جی ڈی اے اس وقت جو سیاست ہے لولی لنگڑی بے ساکھیوں پہ کھڑی ہے، کوئی سیاست نہیں کر رہی، ایک نام کا الائنس، ایک سیاسی اتحاد، یہ لولی لنگڑی جی ڈی اے پھر کیوں؟ میں سمجھتا ہوں کہ جی جی ڈی اے میں بڑی اچھی باتیں ہیں، بہت اچھی باتیں ہیں، بٹ کوئی ڈائریکشن جو ہے نا یوں کبھی کبھی گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگ ہیں جی ڈی اے میں جو جی ڈی اے کو چاہتے ہیں کہ جی ڈی اے اور پی ٹی آئی ایک ہو جائے، پی ٹی آئی اور جی ڈی اے ایک ہو جائے۔ جی کچھ لوگ ہیں۔ کچھ ہیں جو چاہتے ہیں کہ جی ڈی اے نہ رہے اور خالی فنکشنل لیگ رہے۔ بہت سارے ہیں جو چاہتے ہیں کہ جی ڈی اے اپنی جس فارم میں ہے اسی میں رہے۔ اس چکر میں کیونکہ کچھ لوگ ہیں وہ ان میں وہ ذرا آگے ہیں جو چاہتے ہیں کہ جی پی ٹی آئی کے ساتھ مل جائیں، تو اس وجہ سے وہ اس کشمکش میں ذرا سا کام سلو ہو گیا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ماضی کی طرح جیسے آپ کی جماعت پی پی آئی ختم ہو گئی، دفن ہو گئی، غائب ہو گئی، جی ڈی اے بھی ایسے اللہ نہ ختم ہو کرے جائے جی، گی؟ اللہ نہ کرے۔ پیر صاحب بڑے واضح الفاظ میں ہمیشہ کہتے ہیں جی کہ میں ختم نہیں کروں گا۔ سرگرم تو نظر نہیں آتے پیر صاحب۔ اب بٹ وہ اب یہ سوال تو آپ ان سے پوچھیں نہیں کہ میں ان کی سرگرمیوں کے بارے میں جواب نہیں دے سکتا۔ آپ کی ملاقات ہوئی، آصف زرداری سے ملنے گئے چائے پہ، تو کچھ لوگوں نے وہ فوٹو ملاقات کی لگا دی، پھر بیان جاری ہوتے رہے آصفہ کا، ان کا، تو یہ سارے کھیل کے پیچھے کیا تھا؟ کچھ لوگوں کو خطرہ تھا جو آج منسٹر بنے بیٹھے ہیں، ان کو خطرہ تھا کہ اگر میں پارٹی میں آ گیا، اب ان کو پتہ نہیں کہ اندر بند دروازے میں بات کیا ہو رہی ہے۔ بند دروازے میں بات کچھ اور تھی، انہوں نے اپنا ہی فیصلہ کر لیا کہ جی اندر یہ بات ہوئی ہے۔ اس بات پہ آپ کو دکھ ہے یا خوشی ہے؟ نہیں، مجھے شروع میں تو بہت دکھ تھا یہ، پر میں نے کہا ٹھیک ہے، اپنے گزر گیا ٹائم تو گزر گیا جی۔ آنے والے وقت میں کس پارٹی کے ساتھ آپ میں جی ڈی اے سیاست میں کریں ہوں گے؟ جی، اور جی ڈی اے میں کھڑا رہوں گا، اور آگے الیکشن کے بارے میں سوچیں گے جی کہ اگر خرید و فروخت کی الیکشن ہے تو پھر اس میں کیا فائدہ کھڑے ہونے کا۔ خرید و فروخت کی الیکشن ہے تو میں کیا وہ حصہ فائدہ؟ نہیں بنوں گا۔ کیا آنے والے وقت میں اب بھی آپ چاہتے ہیں کہ آپ سیاست میں کوئی اہم کردار ادا کریں گے؟ ماضی میں متنازع تکراری سیاست کے بعد اب کیا ایسا کون سا کردار ادا کریں گے آنے والے وقت میں سیاست ہو دیکھیے جو جس سے آدمی ملک کے اندر پاورفل ہو نا جی بہتری وہ ہو؟ متنازع تو خواہ ہوگا۔ لوگ شہباز شریف کے پیچھے بات کرتے ہیں، نواز شریف کے پیچھے بات کرتے ہیں۔ بہرحال جس آدمی کوئی کرنے والا، کچھ کام کرنے والا ہو نا جی، اس کے ٹانگیں کھینچنے والے بہت ہوتے ہیں۔ ٹانگیں کھینچنے والے بہت ہوتے ہیں۔ بہرحال سیاست کی ہے جی، اور دکھ بھی ہوتا ہے کہ الیکشن جیت کے ہروایا جاتا ہے، الیکشن جیت کے ہروایا اس جاتا ہے۔ چیز کا دکھ ہمیشہ ہوتا ہے۔ پر اگر ایسے ہی الیکشن ہونی ہے اور ایسے ہی ملک چلنا ہے تو پھر جی اللہ مالک کے پھر دیکھیں گے جب فیصلے کا ٹائم آئے گا۔ آپ کی ذاتی زندگی کی طرف میں تھوڑا سا آؤں گا۔ ہاں آپ نے شادی کی، ایک ہی شادی کی یا دوسری شادی کا بھی نہیں، کوئی ایک ہی۔ ارادہ نہیں تھا؟ کیا وجہ تھی دوسری شادی کا نہیں سوچا؟ اسلام تو 4 شادیاں اجازت دیتا ہے، آپ ایک پہ جس کی کیوں کھڑے مرضی ہو جی وہ 4 کرے، کہ لوگ 10 کرتے ہیں، کوئی روک سکتا ہے؟ عشق اور کتنے جس کی کیے؟ مرضی نہ ہو تو بس ایک۔ عرفان مروت نے ماشاءاللہ عشق کتنے کیے؟ اس میں سے نہیں کیے۔ ٹھیک ہے، کوئی آپ حسین جمیل ماشاءاللہ نوجوان رہے، بڑے ابھی بھی خوبصورت ہیں، تو جوانی تو بڑی دیوانی ہوتی ہے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ یا بھابھی سے خوف ہے کوئی نہیں کہ نہیں بتانا خوف نہیں ہے چاہتے؟ جی، بس میں
فیملی اورینٹیڈ آدمی ہوں، وہ ایسے کوئی شوق ہے نہیں. نہیں ہے. بچے کیا کر رہے ہیں؟ بچے جی ایک دو میری بیٹیاں بینکرز ہیں. بیٹا میرا باہر کام کرتا ہے. ایک بیٹی میری انفارچونیٹلی 2018 کی الیکشن میں بیوہ ہو گئی تھی. اس کے وہاں بام بلاسٹ ہوا تھا، خودکش بمبار نے اس کے میاں کو مار دیا تھا. وہ پشاور میں ہے اور آج کل ابھی ایم این اے بنی ہے. میں نے بنی. جی. کیا نام ہے ہماری بھتیجی؟ سمر ہارون بلور. جی وہی ہے. بیٹی ہے میری. مطلب سیاست میں بچے بھی آپ کے ماشاءاللہ آ نہیں، چکے خالی ہیں. ایک اکیلی بیٹی ایک آ چکی ہے. کیونکہ وہ سیاسی فیملی میں اس کی شادی ہوئی، وہ سیاست میں نہیں تھی، پر جس طریقے سے اس کا میاں کو مارا گیا پھر وہ الیکشن میں کھڑی ہوئی تھی. میوزک گانے سننے سے کوئی دلچسپی ہے؟ نہیں. کوئی بھی نہیں. کیا ہابیز ہیں آج کل؟ کیا ٹائم پاس کر رہے ہیں؟ شکار. نہ کتنے بڑے شکاری ہیں؟ بہت. کیا کیا شکار کرتے ہیں؟ بس یہ کھالے پڑی ہوئی ہیں نا، آپ نے دیکھے نا، کیا ساری کیا لگی مارا ہوئی ہے ہیں. اب تک؟ کیا کیا مارا ہے؟ بہت کچھ مارا ہے جی. شیر مارا ہے، لیپرڈ مارا ہے، ٹائیگر مارا ہے، ہرن مارے ہیں، بہت پیتر مارے. اس طرح کے شوق ہے شکار کے؟ ہاں. اس کے علاوہ گانے ڈرامے دیکھنے، فلمیں دیکھنے کا میں نے کہا میرے پاس آپ دیکھیں شوق گے نہیں شکار کی ہے؟ چیزیں کتاب نہیں. پڑھنے کا شوق ہے؟ لگے ہوئے ماشاء اللہ شوق ہے. کتابیں بھری ہوئی ہیں گھر میں. کتاب پڑھنے کا شوق ہے، اخبار پڑھنے کا شوق ہے. آخری سوال، اس وقت ملک کے جو حالات ہیں، مہنگائی، غربت، بدحالی، سسٹم کرپشن، کیا کہیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جی آج ملک اتنی نازک دور پہ کھڑا ہے، اتنے کہ یہ ملک جو جیسے وہ کرکٹ کے بال نہیں ہوتا جی، وہ سیا ہوا ہوتا ہے نا، وہ سلائیاں پھٹ رہی ہیں. لوگ بیزار ہیں. جو بھی وجہ ہے، مہنگائی نے لوگوں کو جی پاگل کر دیا. اس کے بعد بے روزگاری، جب ملک میں کاروبار کم ہوگا تو بے روزگاری تو آئے گی نا جی. حکومت کتنی نوکریاں دے دے گی؟ نہیں دے سکتی. بیسکلی تو پرائیویٹ سیکٹر نوکریاں دیتا ہے نا جی. تو پرائیویٹ سیکٹر تو بھاگ رہے اس ملک سے. جو بھی وجہ ہے، یہاں کے بجلی کا ریٹ دیکھیں، یہاں کی گیس کا ریٹ دیکھیں، یہاں ٹیکسیشن کو دیکھیں، تو کہاں سے یہ جتنے بڑے ٹیکسٹائل مل والے ہیں آپ دیکھیں، پتہ نہیں 100 ٹیکسٹائل مل بند ہو گئی ہے، بند کر کے بھاگ گئے ہیں باہر. بینکوں کو چھوڑ گئے ہیں قرضے کہ یہ لے لو مل. یہ حالات بہت خراب ہیں جی. اور جس سنجیدگی کا مظاہرہ حکومت کو کرنا چاہیے تھا، افسوس سے وہ نہیں ہے. یہاں پہ تو ایک چیز کا خالی زور ہے، وہ ہے سسٹم کا زور. سسٹم کا زور. مہربانی. سیاست فار سیل سسٹم، حکومت چاہیے، کرسی چاہیے، کوئی بھی جماعت ہو اس سے کوئی سیاست میں اب تعلق نہیں. عرفان لائے مروت کے ساتھ کھری بات میں ان کی ماضی، حال اور مستقبل پہ بہت ساری کھری باتیں کی ہیں. ان کے وزارتی دور، ماضی کی کرپشن یا آج کی سسٹم کی کرپشن، سب پہ کھل کے باتیں ہوئی ہیں. آنے والے پروگرام میں اپنے میزبان حمید بھٹو کو اجازت دیں.